راست بازی کی راہ۔ کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تمہاری راز بازی فقیوں اور فرزیوں کی راز بازی سے زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہت میں ہرگز داخل نہ ہوں گے۔ پیارے بھائی اور بہن، خدا کی راہ راز بازی کی راہ ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم یہ راہ پہ چلے اور اطمینان پائیں۔ یہ راہ پہ چلنے سے ہم اس کے بادشاہت میں داخل ہوتے ہیں۔ آئیے خدا کا کلام سنیں گے اور دیکھیں گے کہ خدا ہم کو اس کے کلام کے ذریعے سے کیا کیا باتیں سکھانا چاہتا ہے۔ مسیح بھائی ہمارے بیچ میں ہیں اور وہ خدا کے کلام کو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ خداوند یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم۔ خدا کی شکر گزاری کریں گے کہ خدا پھر سے ہم کو موقع دیا ہے اس کے کلام کو سننے کے لیے۔ اب ہم توریت میں آگے بڑھیں گے۔ توریت جو ہے نبیوں کے لکھت کا پہلا حصہ ہے اور اس کے 5 حصے ہیں یا کتابیں بھی آپ بول سکتے۔ توریت کی پہلی کتاب ہے پیدائش کی کتاب۔ ہم پیدائش کی کتاب میں دیکھے تھے کہ گناہ کیسے دنیا میں داخل ہوا اور یہ گناہ کی وجہ سے مصیبتیں آئیں، موت آئیں اور انسان قصوروار ٹھہرایا گیا۔ اور خدا جو ہے آدم کو اور ان کے نسل کو گناہ کے سزا سے اور موت اور آگ کے جھیل کے سزا سے بچانے کے لیے ایک طریقہ نکالا۔ خدا اپنے ایکلوتے بیٹے یسوع مسیح کو یہ دنیا میں بھیجنے کا وعدہ کرا تاکہ مسیح کے موت کے ذریعے سے سارے گنہگاروں کے لیے گناہوں کی معافی کا راستہ نکالے۔ ہم پیدائش کی کتاب میں یہ بھی سیکھے تھے کہ خدا کیسے ابراہیم کو چنا اور ان سے وعدہ کرا کہ ان کو ایک بڑی قوم بنائے گا۔ وہ قوم جہاں سے نبیاں آئیں گے اور آخری میں چل کے یسوع مسیح آئیں گے۔ خدا جو ہے انسان کو چھوڑا نہیں بلکہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکالا تاکہ انسان ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ توریت کے دوسرے کتاب میں یعنی کہ خروج کی کتاب میں ہم دیکھے تھے کہ خدا جو ہے موسیٰ کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو کیسے فرعون اور مصریوں کے بندش سے چھڑا کے مصر کے باہر لایا۔ خدا جو ہے اسرائیلیوں کو بیابان میں لایا اور کوہ سینا کے پاس لایا اور کوہ سینا پہ ان لوگوں کو 10 حکمیں دیا اور ان لوگوں کو بتایا کہ خون بہانے کے ذریعے سے گناہ کی معافی ہے اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کو جو ہے جانوروں کا خون بہانا تھا اپنے گناہوں کے معافی کے لیے۔ ہمارے پچھلے پروگرام میں ہم دیکھے تھے کہ خدا کیسے موسیٰ اور بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا اس کے لیے ایک خوبصورت خیمہ اجتماع بنانے کے لیے، اور اس لیے یہ خیمہ اجتماع بنانے کا حکم دیا تاکہ خدا اس میں بسے بلکہ اسرائیلیوں کے بیچ میں بسے۔ جب خیمہ پوری طرح سے تیار ہو گیا تو خروج کی کتاب باب 40 اور اس کی آیت 34 میں لکھا ہوا ہے، تب خیمہ اجتماع پر ابر چھا گیا اور مسکن خداوند کے جلال سے معمور ہو گیا۔ خدا جو ہے بنی اسرائیل کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ انہیں ایک بہترین اور زبردست رشتہ ان کے ساتھ قائم کرنا چاہتا ہے، مگر کوئی بھی اس کے سامنے نہیں آ سکتا تھا جب تک کہ جانور کا خون خیمہ اجتماع کے صحن میں نہیں بہایا ہے۔ خدا کے سامنے آنے کے لیے بنی اسرائیل کو جانور کا خون لانا پڑتا تھا۔ خدا جو ہے جانور کی قربانی چاہتا تھا۔ جانوروں کا خون بہانا خیمہ اجتماع میں اور
قربانی دینا یسوع مسیح کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ یسوع جو خدا کے بیٹے ہیں، آسمان سے دنیا میں آنے والے ہیں اور اپنا بے عیب اور پاک خون بہانے والے ہیں، گنہگاروں کو ان کے گناہ کے سزا سے بچانے کے لیے۔ یہ بات خدا اسرائیلیوں کو بتانا چاہتا تھا۔ توریت کا جو تیسرا حصہ ہے وہ ہے احبار، یعنی کہ توریت کی تیسری کتاب ہے احبار۔ خدا جو ہے موسیٰ کو بولنے کو لگا کہ انہوں قانون اور قاعدے لکھنا، اور وہ قانون اور قاعدے یہ بتائیں گے کہ بنی اسرائیل خدا کے سامنے قربانیاں کیسا لانا چاہیے جس کے ذریعے سے ان کے گناہ چھپے۔ یہ کتاب ایک زبردست کتاب ہے، اور ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ یہ کتاب کو باریکی سے غور کرنے کے لیے۔ اگر آپ اپنے سے یہ کتاب کو پڑھیں گے، آپ کو 2 لفظوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ 2 لفظ یہ کتاب کے سارے پیغام کو ختم کرتی ہیں۔ یہ کتاب میں یہ 2 لفظ آپ کو 200 مرتبہ دکھیں گے، اور یہ 2 لفظ جو ہیں وہ یہ ہیں مقدس اور خون۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 2 لفظ بار بار کیوں یہ کتاب میں دکھائی دیتے ہیں؟ سوال یہ ہے، یہ اس لیے کہ اگر کوئی انسان یہ کتاب کے پیغام کو سمجھ سکتا ہے بولے تو وہ یہ ہے کہ خدا مقدس ہے، یعنی کہ پاک ہے، اور بغیر خون بہائے کے گناہوں کی معافی نہیں ہو سکتی۔ یہ کتاب یہ بتاتی ہے کہ کیسا ایک ناپاک گنہگار جو گناہ میں بھرا ہوا ہے وہ خدا کے سامنے آ سکتا جو پاک اور صاف ہے۔ خدا جو ہے صاف طریقے سے بتا دیا تھا کہ ایک انسان کیسے اس کے سامنے آ سکتا ہے۔ خدا بتانا چاہتا تھا کہ کوئی بھی بغیر خون لیے ہوئے اس کے پاس نہیں آ سکتا۔ جانور کو ذبح کرنا اور اس کے خون کے ساتھ اس کے پاس آنا، یہ ایک ہی طریقہ تھا جس کے ذریعے سے انسان اس کے پاس آ سکتا ہے۔ خدا جو ہے بتانا چاہتا تھا کہ جانور کی قربانی اور اس کا خون یسوع مسیح کی طرف اشارہ کرتا ہے، جس کو خدا یہ دنیا میں بھیجنے والا ہے۔ یہ بات صاف صاف خدا جو ہے بنی اسرائیل کو بتانا چاہتا تھا۔ ہمارے پیارے بھائی اور بہن، جتنا بھی وقت اب ہمارے پاس باقی ہے، ہم گنتی کی کتاب پہ غور کریں گے جو توریت کی 4تھی کتاب ہے۔ یہ کتاب میں ہم دیکھیں گے کہ اسرائیلیاں کوہ سینا کے نیچے 1 سال کے لیے کیسی زندگی گزارے۔ وہ 1 سال میں خدا ان لوگوں کو بہت کچھ سکھایا تھا، اور موسیٰ کی ہدایت کردہ پاک توریت کو لکھنے کے لیے 1 سال تو ضرور بنی اسرائیل کوہ سینا کے نیچے تھے، مگر خدا نہیں چاہتا تھا کہ اسرائیلیاں ہمیشہ کے لیے بیابان میں رہنا۔ ایک دن ان لوگوں کے زندگی میں آیا کہ خدا ان لوگوں کو کوہ سینا سے کوچ کرنے کے لیے بولا۔ خدا چاہتا تھا کہ اسرائیلیاں کنعان میں داخل ہونا۔ جب بنی اسرائیل سینا سے اٹھے، خدا کا ابر جو خیمہ اجتماع کو گھیرے ہوئے تھا ہٹ گیا اور ان کے آگے آگے چلنے لگا۔ خدا خود ان لوگوں کے ساتھ چل رہا تھا۔ دن میں وہ ابر کے ستون میں ہو کے چل رہا تھا، اور رات میں آگ کے ستون میں ہو کے چل رہا تھا ان کو روشنی دینے کے لیے۔ بنی اسرائیل چلتے رہے جب تک کہ وہ کنعان کے زمین پہ نہ پہنچ گئے۔ خدا اپنے وعدے کو نہیں بھولا۔ اس کو یاد تھا کہ اس کو جو ہے بنی اسرائیل کو کنعان کے زمین پہ پہنچانا ہے، وہ زمین جس کا انہیں ابراہم اور اسحاق اور یعقوب سے وعدہ کرا تھا دینے کا۔ خدا کے فضل کا ہاتھ بنی اسرائیل پہ تھا، اور کیونکہ انہیں ایک وفادار خدا ہے، انہیں اپنی طاقت کے زور سے بنی اسرائیل کو کنعان کے سرحدوں پہ پہنچایا۔ خدا کی طاقت اور قدرت بنی اسرائیل کے ساتھ تھی۔ کنعان جو ہے لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔
کنعان میں بہت سارے لوگ تھے اور زوراور بھی تھے۔ تو جب کنعان کے لوگ طاقتور تھے اور زوراور تھے تو ان لوگوں کا کیسا کنعان کا قبضہ کر سکتے تھے، یعنی کہ یہ اسرائیلیاں جو ہے کنعان کا قبضہ کیسا کر سکتے تھے جبکہ یہ لوگ زوراور تھے؟ یہ سوال ہمارے دل و دماغ میں بار بار آتا ہے۔ ان کے پاس صرف ایک ہی طریقہ تھا کنعان کے زمین کو قبضہ یعنی کہ قبضے میں لانے کا، اور وہ طریقہ تھا خدا کے طاقت اور قدرت سے بنی اسرائیل جو ہے کنعان کا قبضہ کر سکتے تھے۔ خدا بنی اسرائیل کو کنعان کی زمین دینے جا رہا تھا۔ خدا کے لیے کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے۔ خدا ابراہم سے وعدہ کر چکا تھا کہ انہیں یہ زمین جو ہے ان کے نسل کو دیں گا۔ خدا پوری طرح سے تل گیا تھا کنعان کے زمین کو جو ہے ابراہم کے نسل کو دینے کے لیے۔ صرف خدا کنعانیوں کو ان کے زمین پہ سے نکال سکتا تھا بنی اسرائیل کو یہ زمین دینے کے لیے۔ یہاں ہم کو ایک بات جاننا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ کنعان میں جو لوگ رہتے تھے ان کا گناہ حد سے زیادہ بڑھ گیا تھا۔ اتنا زیادہ گناہ کر رہے تھے کہ یہ لوگ ناپاکی میں بھر گئے تھے اور اپنے بچوں کو قربان کر دیتے تھے، یعنی کہ اپنے بچوں کو اپنے بتوں کے سامنے قربان کر دیتے تھے۔ خدا جو ہے یہ سارے باتیں دیکھ رہا تھا اور ان لوگوں کے ساتھ صبر سے پیش آ رہا تھا، مگر جب خدا کے صبر سے باہر ہو گیا تو خدا جو ہے بنی اسرائیل کو یہ زمین دینے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اب ہم توریت کے 4 حصے کو پڑھیں گے، یہ دیکھنے کے لیے کہ جب بنی اسرائیل کنعان کے سرحدوں پہ آئے تو کیا ہوا۔ ہم پڑھیں گے گنتی کی کتاب جو توریت کی 4 کتاب ہے، باب 13 اور اس کی آیت 1 سے 3۔ یہاں لکھا ہوا ہے، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تو آدمیوں کو بھیج کہ وہ ملک کنعان کا جو میں بنی اسرائیل کو دیتا ہوں حال دریافت کریں۔ ان کے باپ دادا کے ہر قبیلے سے ایک آدمی بھیجنا جو ان کے ہاں کا رئیس ہو۔ چنانچہ موسیٰ نے خداوند کے ارشاد کے موافق دستے فاران سے ایسے آدمی روانہ کیے جو بنی اسرائیل کے سردار تھے۔ اب ہم آیت 21 پڑھیں گے۔ سو وہ روانہ ہوئے اور دستے سندھ سے راہوب تک جو حماد کے راستے میں ہے ملک کو خوب دیکھا بھالا۔ اب ہم آیت 25 سے 28 پڑھیں گے۔ اور 40 دن کے بعد وہ اس ملک کا حال دریافت کر کے لوٹے، اور وہ چلے اور موسیٰ اور ہارون اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت کے پاس دستے فاران کے قادس میں آئے، اور ان کو اور ساری جماعت کو سب کیفیت سنائی اور اس ملک کا پھل ان کو دکھایا۔ اور موسیٰ سے کہنے لگے کہ جس ملک میں تو نے ہم کو بھیجا تھا ہم وہاں گئے، اور واقعی دودھ اور شہد اس میں بہتا ہے، اور یہ وہاں کا پھل ہے۔ لیکن جو لوگ وہاں بسے ہوئے ہیں وہ زوراور ہیں، اور ان کے شہر بڑے بڑے اور فصیلدار ہیں، اور ہم نے بنی عناق کو بھی وہاں دیکھا۔ اب ہم آیت 30 سے 33 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، تب کالب نے موسیٰ کے سامنے لوگوں کو چپ کرایا اور کہا کہ چلو ہم ایک دم جا کر اس پر قبضہ کریں، کیونکہ ہم اس قابل ہیں کہ اس پر تصرف کر لیں۔ لیکن جو اور آدمی اس کے ساتھ گئے تھے وہ کہنے لگے کہ ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ان لوگوں پر حملہ کریں، کیونکہ وہ ہم سے زیادہ زوراور ہیں۔ ان آدمیوں نے بنی اسرائیل کو اس ملک کی جسے وہ دیکھنے گئے تھے بری خبر دی، اور یہ کہا کہ وہ ملک
جس کا حال دریافت کرنے کو ہم اس میں سے گزرے، ایک ایسا ملک ہے جو اپنے باشندوں کو کھا جاتا ہے، اور وہاں جتنے آدمی ہم نے دیکھے وہ سب بڑے خداور ہیں۔ اور ہم نے وہاں بنی اناق کو بھی دیکھا جو جبار ہیں اور جباروں کی نسل سے ہیں، اور ہم تو اپنی ہی نگاہ میں ایسے تھے جیسے ٹڈے ہوتے ہیں، اور ایسے ہی ان کی نگاہ میں تھے۔ اب ہم پڑھیں گے باب 14 اور اس کی آیت 1 سے 11۔ یہاں لکھا ہوا ہے، تب ساری جماعت زور زور سے چیخنے لگی، اور وہ لوگ اس رات روتے ہی رہے۔ اور کل بنی اسرائیل موسیٰ اور ہارون کی شکایت کرنے لگے، اور ساری جماعت ان سے کہنے لگی، ہائے کاش ہم مصر ہی میں مر جاتے، یا کاش اس بیابان ہی میں مرتے۔ خداوند کیوں ہم کو اس ملک میں لے جا کر تلوار سے قتل کرانا چاہتا ہے؟ پھر تو ہماری بیویاں اور بال بچے لوٹ کا مال ٹھہریں گے۔ کیا ہمارے لیے بہتر نہ ہوگا کہ ہم مصر کو واپس چلے جائیں؟ پھر وہ آپس میں کہنے لگے، آؤ ہم کسی کو اپنا سردار بنا لیں اور مصر کو لوٹ چلیں۔ تب موسیٰ اور ہارون بنی اسرائیل کی ساری جماعت کے سامنے اونٹھے منہ ہو گئے، اور نون کا بیٹا یشوع اور یوفنا کا بیٹا کالب جو اس ملک کا حال دریافت کرنے والوں میں سے تھے، اپنے اپنے کپڑے پھاڑ کر بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے کہنے لگے کہ وہ ملک جس کا حال دریافت کرنے کو ہم اس میں سے گزرے نہایت اچھا ملک ہے۔ اگر خدا ہم سے راضی رہے تو وہ ہم کو اس ملک میں پہنچائے گا، اور اسی ملک کو جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے ہم کو دے گا۔ فقط اتنا ہو کہ تم خداوند سے بغاوت نہ کرو اور نہ اس ملک کے لوگوں سے ڈرو، وہ تو ہماری خوراک ہیں، ان کی پناہ ان کے سر پر سے جاتی رہی ہے، اور ہمارے ساتھ خداوند ہے، سو ان کا خوف نہ کرو۔ تب ساری جماعت بول اٹھی کہ ان کو سنگسار کرو۔ اس وقت خیمہ اجتماع میں سارے بنی اسرائیل کے سامنے خداوند کا جلال نمایاں ہوا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ یہ لوگ کب تک میری توہین کرتے رہیں گے، اور باوجود ان سب معجزوں کے جو میں نے ان کے درمیان کیے ہیں کب تک مجھ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ ہمارے پیارے بھائی بہن، یہاں ہم رکیں گے اور غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اسرائیلیاں خدا کے سامنے گناہ کرے۔ ان کی مزاج بغاوت کی مزاج تھی، اور یہاں بنی اسرائیل خدا پہ بھروسہ نہیں کرے، ان کا ایمان خدا میں نہیں تھا۔ یہ لوگ خدا کے کلام کا یقین نہیں کرے۔ خدا جو ہے ان کو بول چکا تھا کہ انہیں ان لوگوں کو کنعان کی زمین دے گا، لیکن یہ لوگ خدا کا یقین نہیں کرے، جس کے وجہ سے خدا کے نظروں میں گناہ کرے۔ ہمارے بھائی اور بہن، کئی لوگ یہ بولتے ہیں کہ ہم خدا پہ اور نبیوں پہ ایمان رکھتے ہیں، مگر سچائی یہ ہے کہ نہ تو یہ لوگ خدا پہ ایمان رکھتے ہیں، نہ تو اس کے نبیوں پہ۔ اس لیے خدا پہ اور اس کے نبیوں پہ ایمان نہیں رکھتے، کیونکہ یہ لوگ وہ سارے وعدوں پہ ایمان نہیں رکھتے ہیں جو نبیاں خدا کے ہدایت سے خدا کے کلام میں لکھے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا پہ ایمان نہیں رکھنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اب ہم گنتی کی کتاب باب 14 اور اس کی آیت 26 سے 32 پڑھیں گے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، اور خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا، میں کب تک اس خابص گروہ کی جو میری شکایت کرتی رہتی ہے برداشت کروں؟ بنی اسرائیل جو میرے برخلاف شکایتیں کرتے رہتے ہیں، میں نے وہ سب شکایتیں سنی ہیں۔ سو تم ان سے کہہ دو، خداوند کہتا ہے، مجھے اپنی حیات کی قسم ہے کہ جیسا تم نے میرے سنتے کہا ہے،
میں تم سے ضرور ویسا ہی کروں گا۔ تمہاری لاشیں اسی بیابان میں پڑی رہیں گی، اور تمہاری ساری تعداد میں سے یعنی 20 برس سے لے کر اس سے اوپر کی عمر کے تم سب جتنے گنے گئے اور مجھ پر شکایت کرتے رہے، ان میں سے کوئی اس ملک میں جس کی بابت میں نے قسم کھائی تھی کہ تم کو وہاں بساؤں گا جانے نہ پائے گا، سوائے یوفنا کے بیٹے کالب اور نون کے بیٹے یشو کے۔ اور تمہارے بال بچے جن کی بابت تم نے یہ کہا کہ وہ تو لوٹ کا مال ٹھہریں گے، ان کو میں وہاں پہنچاؤں گا، اور جس ملک کو تم نے حقیر جانا وہ اس کی حقیقت پہچانیں گے۔ اور تمہارا یہ حال ہوگا کہ تمہاری لاشیں اسی بیابان میں پڑی رہیں گی۔ اب ہم آیت 35 سے 38 تک پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، میں خداوند یہ کہہ چکا ہوں کہ میں اس پورے خبیث گروہ سے جو میری مخالفت پر متفق ہے خطائی ایسا ہی کروں گا۔ ان کا خاتمہ اسی بیابان میں ہوگا اور وہ یہیں مریں گے۔ اور جن آدمیوں کو موسیٰ نے ملک کا حال دریافت کرنے کو بھیجا تھا، جنہوں نے لوٹ کر اس ملک کی ایسی بری خبر سنائی تھی جس سے ساری جماعت موسیٰ پر کڑکڑانے لگی، سو وہ آدمی جنہوں نے ملک کی بری خبر دی تھی خداوند کے سامنے وبا سے مر گئے۔ پر جو آدمی اس ملک کا حال دریافت کرنے گئے تھے ان میں سے نون کا بیٹا یشو اور یوفنا کا بیٹا کالب دونوں جیتے بچے رہے۔ تو ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل خدا کے باتوں کا یقین نہیں کرے جو خدا ان کو فرعون اور مصریوں کے بندش سے چھڑا کے کنعان کے سرحدوں تک لایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا ان لوگوں کے ساتھ کیا کرا جو اس کے باتوں کا یقین نہیں کرے؟ خدا ان لوگوں کو خسروار ٹھہرایا اور ان لوگوں کو بیابان میں مرنے کے لیے چھوڑنے کا ارادہ کرا۔ یہ لوگ کنعان کے زمین پہ داخل نہیں ہو سکے کیونکہ یہ لوگ خدا کے باتوں کا یقین نہیں کرے۔ دوست، خدا کے باتوں کا یقین نہیں کرنا ہمارے لیے خطرناک ہو جاتا ہے۔ خدا ان سب کو سزا دیتا ہے جو اس کے باتوں کا یقین نہیں کرتے ہیں۔ جو کوئی بھی خدا کے کلام کو ٹھکراتا ہے اور خدا کے کلام کو ناچیز جانتا ہے تو انہیں خدا کو جھوٹا ٹھہراتا ہے اور انہیں خدا کے بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتا، انہیں خدا کے بادشاہت کا حصہ نہیں بن سکتا۔ خدا نہیں چاہتا ہے کہ کوئی بھی ہلاک ہونا، خدا چاہتا ہے کہ لوگ اس کے باتوں کا یقین کرنا اور اس پہ ایمان لانا اور ہمیشہ کی زندگی جینا۔ لیکن خدا ہر ایک کو اپنی اپنی مرضی دیا ہے، انہیں خدا پہ ایمان لا بھی سکتا ہے اور نہیں بھی لا سکتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے۔ ہمارے بھائی اور بہن، خدا ہم کو اس کے کلام کے ذریعے سے خبردار کرتا ہے۔ اس کے کلام میں لکھا ہوا ہے، اگر آج تم نے اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو جس طرح کی غصہ دلانے کے وقت آزمائش کے دن جنگل میں کیا تھا۔ اے بھائیو، خبردار تم میں سے کسی کا ایسا برا اور بے ایمان دل نہ ہو جو زندہ خدا سے پھر جائے۔ ہمارے پیارے بھائی بہن، خدا کا کلام سننے کے لیے ہم بے حد یعنی کہ دل کے کونے سے ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں اور کلام کو ختم کرتے ہیں۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ پیارے پیارے تمہیں ہو سہارے، من میرا پیارا
پیارے پیارے تم ہی ہو سہارے، من میرا پیاسا تو ہے آج پکارے، یشو پیارے پیارے۔ پیارے بھائی اور بہن، ہم یقین کرتے ہیں کہ آج کا کلام آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ خدا کے طرف سے برکت بھی حاصل کرے ہوں گے۔ اگر آپ خدا کے بارے میں اور بھی جاننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ ہمارے پاس نیا عہد نامہ موجود ہے۔ اگر آپ انہیں ہم سے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم کو اس پتے پہ لکھیے۔ ہمارا ای میل آئی ڈی ہے dakni@radio882.com۔ ہمارا ای میل آئی ڈی ہے dakni@radio882.com۔ اس راست بازی کی راہ پروگرام سننے کے بعد اور جانکاری کے لیے آپ ہمیں اس فون نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں 8523047990، اور ہمیں فیس بک، یوٹیوب اور انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ اس راست بازی کی راہ پروگرام کے ذریعے خدا آپ سب لوگوں کی زندگیوں میں برکت دے، آمین۔